جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ اس نہایت ہی اہم مسئلے کے اوپر میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جناب اسپیکر صاحب، آج مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں کافی عرصے سے پارلیمان کا ممبر رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کی ریاست نے پارلیمان کو اور پارلیمان کے ممبرز کو ایکسیس نہیں دیا، انفارمیشن نہیں دی آن priority of policy, on policy making, and on issues of national security. جناب اسپیکر صاحب، 1947 سے لے کے آج دن تک پارلیمان کو پالیسی میکنگ سے الگ رکھا گیا، اور بالخصوص جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے۔ اور اسی لیے جناب اسپیکر، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اس حکومت کا نہیں بلکہ یہ ایک مجموعہ 1947 سے لے کے آج دن تک چلا آ رہا ہے، کیونکہ پارلیمان کو فارن پالیسی کا ایکسیس نہیں رہا، اور اس لیے پاکستان کی آج فارن پالیسی جو ہے وہ ایک فیلئر فارن پالیسی ہے۔ اور وہ فیلئر کس لیے ہے جناب چیئرمین؟ وہ اس لیے، جناب اسپیکر، وہ اس لیے ہے کہ progressively, Mr. Speaker, Pakistan has been losing its credibility and its influence in the international corridors of power. And the words of the Prime Minister, the ambassador of the UAE in India, gives sanctification to the repeal of Article 35A and 370 of the Indian Constitution. آج جناب اسپیکر، امریکہ کی طرف سے جو کل سٹیٹمنٹ آئی، اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے تھرو امپلیکیشن اس بات کو کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہندوستان کا انٹرنل مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا جو ملیشیا کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے گفتگو ہوئی، اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وی ول کیپ انگیجڈ۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کی وجہ یہ رہی کہ پاکستان کی اشرافیہ نے پاکستان کے اپنے انٹرسٹس کو، چاہے وہ نیشنل سیکورٹی کے ہوں، چاہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہوں، ان کو سیکریفائس کیا اور اپنے ذاتی مفادات کو تحفظ دیا۔ اور اس کی وجہ سے جناب چیئرمین، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے سابق پرائم منسٹر اور بہت سے سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں،
and they are being looked after by their foreign patrons. जनाब स्पीकर साहब, मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि कल के माहौल के बाद, गो कि वो ताखीर से आया माहौल, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात में एक कमेटी तश्कील दे दी और उस कमेटी के अंदर सवाए ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स के कोई भी इलेक्टेड आदमी मौजूद नहीं है। लिहाजा हम भी वही कंटिन्यूएशन 47 से लेके आज दिन तक कर रहे हैं जिनकी वजह से फेलियर हुआ। मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि अगर ऐसी कमेटी बनेगी जो तजावीज देगी तो वो तजावीज भी माजी की तरह जीरो सम गेम होगी। लिहाजा ये कमेटी हमें काबिल कबूल नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये मुनासिब होगा कि ये जॉइंट सिटिंग है, यहां पे पार्लियामान की कमेटी बने, दोनों ऐवानों की कमेटी बने, ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस की कमेटी बने, ताकि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। स्पीकर साहब, ये रिकॉर्ड की बात है और फाजिल वजीर साहब यहां मौजूद हैं, वो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर दें अगर उनके नाम से जो स्टेटमेंट कल शाया हुआ वो दुरुस्त नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, you were quoted in the press yesterday as having said that yes, the matter of Article 370 was discussed in the NSC meeting, but, and this is what is very disturbing, if you have said that, you said, but we never thought that this will take place in the next 24 hours. अब मैं ये कैसे मान लूं जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी कहती है कि मुझे इल्म नहीं था कि ये 24 घंटों में हो जाएगा, जब बाहर के अखबारात ये लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एडवाइजर को यह बात वाजे कर दी थी कि मोदी सरकार 370 को खत्म करने जा रही है। फिर यह कहा गया या लिखा गया कि अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर बैंकॉक के अंदर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बता दिया था that we are going to finish the special status of Kashmir. फिर यहां पे जनाब स्पीकर एक और सवाल जन्म लेता है, और वो सवाल ये जन्म लेता है कि जब अमेरिका के इल्म में ये बात थी कि हिंदुस्तान का स्पेशल स्टेटस, अब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या जब फाजिल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए वॉशिंगटन में, तो क्या उनको उस वक्त आगाह को भी छोड़ दें? क्या अमेरिका ने कोई हिंट भी नहीं दिया? और जनाब चेयरमैन, the foreign minister accepted the talk of Trump being a mediator. जनाब चेयरमैन, क्या हम ये बात भूल गए हैं
کہ جب ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ بیٹھ کے میڈییشن کی تو اس میڈییشن کے نتیجے کے اندر جروسلم جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا گیا. کیا ہم یہ بات بھول گئے ہیں جناب سپیکر کہ جب ٹرمپ نے میڈییشن کی تو گولان ہائٹس کو ٹرمپ نے دے دیا اسرائیل کو؟ اور کیا اب ہم یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ثالثی ہوگی، ٹرمپ ہمارا ثالث ہوگا اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک اسپیشل، یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے ہندوستان کا. اس پہ میں کیا کہوں جناب سپیکر؟ اوورال کانٹیکسٹ میں آپ اگر دیکھیں تو در حقیقت یہ نیکسس ہے، اور یہ نیکسس واشنگٹن، تیل اویو اور نیو دہلی کا نیکسس ہے، اور ہم اس نیکسس کو سمجھ نہیں پا رہے. جناب چیئرمین، جناب سپیکر، ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے. It has taken pages out of the sordid history of Palestine. اور وہ آگے بڑھ رہا ہے for genocide, for ethnic cleansing, for repression, for murder, for rape. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین آپ یہ دیکھیں گے کہ they will create a strip along what is now the LOC, and that will be the new Gaza of the subcontinent. اور پھر وہاں سے انفلا ہوگا refugees کا into Pakistan, and Pakistan will be kept under pressure of the refugees and the threat of war, Mr. Chairman, Mr. Speaker. Mr. Speaker, یہ بات درست ہے that Modi conquered Kashmir from the Kashmiris for the Hindus. لیکن جناب سپیکر یہ انٹرنیشنل نیریٹو نہیں بنتا. پاکستان کو جو اب انٹرنیشنل نیریٹو بنانا ہے جناب سپیکر وہ یہ ہے، اور فاضل وزیر صاحب موجود ہیں. میرے حساب سے جو اب نیریٹو بنتا ہے مسٹر سپیکر وہ یہ ہے کہ this is a question of the right of self-determination of the people. India is denying the right of self-determination to the people of Jammu and Kashmir. Mr. Chairman, from that, as a consequence of Indian repression and suppression, as a consequence, as a direct consequence of that, the fundamental rights, the rights of the people under various international treaties and conventions is being violated. Then India will be following a policy of state terrorism. And as a consequence of state terrorism, Mr. Chairman, the narrative which must go out to the world, to the Western world in particular, is that as a result of state terrorism, there's going to be genocide. There's going to be genocide in Kashmir. There's going to be ethnic cleansing in Kashmir. And there's going to be a demographic change being brought about in Kashmir. That needs to be told to the Western world. Janab Speaker, ہم بات کر رہے ہیں اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنے کی، پر کیا 1947 سے لے کے آج دن تک
یہ ایشو انٹرنیشنلائز کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے کی. ہم نے کی. آئی ایم جسٹ اباؤٹ فنشنگ مسٹر اسپیکر. پلیز میں نے اس کو کہا کیونکہ آپ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیچ ڈیلیور کر رہے ہیں تو سب میں ریکویسٹ ہے کہ بالکل سن لیں. جناب چیئرمین, کیا ہم, شکریہ اسپیکر صاحب, کیا ہم نے یہ انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ہم نے کی. لیکن ہم ناکام کس لیے رہے؟ کیونکہ بتدریج ہم اپنا انفلوئنس دنیا کے کوریڈورز آف پاور میں کم ہوتا چلا گیا. میرے نقطہ نظر سے جناب چیئرمین, جناب اسپیکر, اسٹرکچرل چینج کی ضرورت ہے. اور اسٹرکچرل چینج پاکستان کی فارن پالیسی میں صرف اور صرف اس وقت آ سکتا ہے جب لیڈ یہ ایوان, یہ پارلیمان لے گی اور پاکستان کی فارن پالیسی اس ایوان میں بنے گی تو اسٹرکچرل چینج آ سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں, کیونکہ کل یہ سوال, اور فاضل وزیر صاحب کی میں توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ کل یہ سوال جناب پرائم منسٹر صاحب نے کیا, پھر آپ نے آج یہ سوال کیا خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کی جائیں. تو اگر ہم یہ کر سکیں تو بہتر ہوگا. اور وہ کیا ہے جناب اسپیکر؟ نمبر 1, frame an independent foreign policy based on Pakistan's priorities of national security and national interest. B, draw Pakistan away from the role of a client state. Pakistan can no longer afford to be a client state of any Western country. Number C, Mr. Speaker, rebuild Pakistan's credibility in the corridors of world power. Number D, Mr. Speaker, refuse to accept, and I say this with all the vociferousness in my command, refuse to accept, whether it is Trump or it is dump, refuse to accept India as the policeman of the region. E, Mr. Chairman, Mr. Speaker, stop the realignment of Pakistan's foreign policy towards Washington. You have experimented with that before, and I'm not saying for this government alone. As I said, I'm saying this from 47 till today. We have all been hostages. But there is a time when even slaves rise and say that the chains will be no more. And today is that time, Mr. Speaker. Let this House rise. And finally, Mr. Speaker, let us look from the West towards Asia, because Asia is our natural habitat. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Sabir Qaim Khani Sahab.